سلمان صاحب، عمران خان صاحب نے بھی اس پر سوال اٹھایا. وہ کہتے ہیں کہ بائیڈن کا یہ بیان امپورٹڈ حکومت کی خارجہ پالیسی اور ان کے دعووں کی مکمل ناکامی کا اظہار ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اثر نو استوار کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں خارجہ پالیسی کی ناکامی اور ملبہ اسی حکومت پر ڈال رہے ہیں. دیکھیں، ابھی جیسے بات کی ہے، میں تو ٹھیکیداران ملت میں نہیں الجھنا چاہتا کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے، شہباز شریف صاحب نے کیا کیا ہے، یا آصف زرداری صاحب نے. بیانات سب کے ایک سے ہی ہیں، اور براہ راست کسی نے رد عمل بائیڈن کے خلاف نہیں دیا. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں. دیکھیں، میں اس میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر دو اہم چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو صدر جو بائیڈن کا یہ بیان ہے، انہوں نے پاکستان کو خطرناک ملک قرار دیا اور ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو انہوں نے بے سمت اور بے ترتیب. اور دوسرا، انڈیا کے اندر آج وہاں پر آبدوز ٹیکنالوجی کی معاونت سے میزائل داغے گئے ہیں. ایک نیا تجربہ کیا گیا ہے ایٹمی آبدوز کا، جس میں وہ ان 7 ممالک میں شامل ہو گیا ہے کہ وہ آبدوز کے ذریعے اب میزائل جو ہے وہ چلا سکے گا. اور یہ میزائل کس کے لیے میسج ہیں؟ یہ چین کے لیے یا پاکستان کے لیے ہیں، ادھر صرف نظر ہے. اور یہ بھی بات ہمارے ناظرین کے لیے کہ جس وقت پاکستان نے یہ سارا پروگرام کیوں کیا تھا، اس لیے کہ ہمارا اس علاقائی سیاست میں انڈیا جیسے دشمن کا سامنا تھا. اور ایٹمی دھماکے جب انڈیا نے کیے تو اس وقت بھی ٹھیکیداران ملت جو تھے نا، وہ سیاسی تھے، ان پہ بھی پریشر آیا تھا بہت زیادہ کہ جی آپ یہ دھماکے نہ کریں. مجھے یاد ہے کہ ایک لمحہ یاد ہے کہ وہاں کا پریزیڈنٹ بار بار اس وقت کے پرائم منسٹر کو فون کر رہا تھا، جس کا نام نواز شریف ہے، کہ جناب ہم آپ کو اربوں کی امداد دے دیں گے، آپ کو فلاں جگہ اکوموڈیٹ کر لیں گے. تو یہ کریڈٹس ہیں. ہمیں ہر وقت ایک مایوسی کی کیفیت پاکستان کے اندر طاری نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کوئی اتنا گیا گزرا ملک نہیں ہے. اب یہ کہ آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یہ ٹائمنگ کیا ہے. ٹائمنگ یہ ہے کہ امریکہ کی تاریخ پاکستان کے حوالے سے بے وفائی کی تاریخ ہے. دیکھیں، اس کا بیری بیڑا نہ پہلے آیا تھا، نہ اس سے اب بھی کوئی توقع رکھنی چاہیے. لیکن اس نے یہ بیان کیوں داغا ہے؟ اس نے اس لیے داغا ہے کہ وہ پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے وہ ابتر ہے. دیکھیں، میں بھی ہمیشہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک طرف ہم ایٹمی طاقت ہیں، دوسری طرف ہماری معیشت جو ہے ڈاما ڈول ہے. تو اسے پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کوئی اچھی نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ حربہ اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ IMF کا. دیکھیں، انہوں نے باقاعدہ پاکستان کو معاشی حوالے سے ابتر صورتحال سے دوچار کرنے کے لیے پاکستان کی معیشت پہ ہاتھ ڈالا تھا IMF کے ذریعے. جب ہم نے سب کچھ انہیں سونپ دیا تھا کہ جی اب آپ ہماری تقدیر کے فیصلے آپ کریں گے. اور دیکھیں، یہ بیان اس نے جب دیا ہے، ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی صورتحال بڑی ابتر ہے اور پاکستان کا یہ ایٹمی پروگرام بڑا بے ربط ہے، لیکن وہاں ہمارے لیے امکانات ہیں، وہ امکانات بڑے خطرناک ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان پہ پریشر بڑھاؤ، اس لیے کہ یہ پاکستان کے بم کو اسلامی بم بھی کہا جاتا رہا، یہ ان کی آنکھ میں بھی کھٹکتا رہا اور یہ ان کو ہضم نہیں ہو پایا. اور بات یہ کہ اس ایٹمی پروگرام کے لیے ہم نے بہت ساری قربانیاں دی ہوئی ہیں. یہ ہمارا کوئی ڈسکریڈٹ نہیں ہے، یہ ہمارا کریڈٹ ہے. اور اس لیے کریڈٹ ہے کہ اس خطے کے اندر آپ کو تو شاید یاد نہیں ہوگا کہ یہاں ہر چوتھے دن واگا بارڈرز پہ فوج آیا کرتی تھی. لیکن جب سے پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے، اس کے بعد ایسے نہیں ہوا. ایک دفعہ وہ بالا کوٹ میں آئے ہیں تو پھر انہیں سبق حاصل ہوا ہے. اور بات یہ کہ پاکستانی فوج اور پاکستان کا دفاع جو ہے وہ خود انحصاری کی منزل پہ پہنچا ہے اسی کی وجہ سے. اب انڈیا کی اس علاقے میں ترجیحات کیا ہیں؟ میں اسی بیان کا ذکر کر رہا ہوں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ روس اور چین کے تناظر میں بات کر رہے ہیں. اس لیے کہ جب آپ کو جہاد افغانستان میں پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر بھی پاکستان آپ کی ترجیح ہوتا ہے. پھر دہشت گردی کی جنگ آئی، اور دہشت گردی کی جنگ دراصل امریکہ کی جنگ تھی. امریکہ کو خطرہ تھا، امریکہ ٹوٹ پھوٹ سے دوچار ہو رہا تھا. پھر پاکستان کی ضرورت پڑی تو پاکستان نے، ہاں میں یہ ضرور کہوں گا، ہر اس کے مشکل وقت میں سہولت کار ہم بنتے ہیں. ہم اس دہشت گردی کی جنگ کا براہ راست ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. 60-70 ہزار لوگ ہمارے شہید ہوئے، 150 ارب ڈالر سے زیادہ کا ہم نے نقصان، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا. اور وہ دنیا کی سپر پاور افغانستان سے جس کیفیت سے نکلی، عبرت لینی چاہیے. تو اب ہماری خارجہ پالیسی درست میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں بات یہ کہ آج بلاول بھٹو صاحب کا دیکھ رہا تھا رد عمل،
اتنا بڑا میسج انہوں نے ہمیں دے دیا ہے، ان کا کوئی منفی اثر نہیں اور پڑے گا انہوں نے کہا کہ تعلقات نہیں پر۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری پہ منفی اثر نہیں پڑے گا، منفی اثر پڑے گا پاکستان پہ، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ شہباز شریف صاحب کا رد عمل، ایون کہ عمران خان صاحب نے بھی اگر بات کی ہے، کیا پاکستان کی الیکٹڈ حکومتوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ خارجہ پالیسی اپنی بنائیں؟ اچھا، کون بناتا ہے، کیوں کر بناتا ہے، کیسے بنتا ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس ایسی صورتحال کے اندر جب تک پاکستان معاشی حوالے سے سٹرونگ نہیں ہوگا، آپ پہ اس طرح کے پریشر آئیں گے، اور یہ پریشر نیا نہیں آیا، اس سے پہلے بھی اس طرح کے بیانات آتے رہے۔ آپ کے خیال میں اب انہوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام خطرناک ہے، یہ پہلے بھی کہتے رہے، اور جب ریئیکشن آتا ہے نا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر ایک کیفیت طاری ہو گئی تو امریکہ پھر معاملہ کر لیتا ہے، یہ بڑا ڈرتے ہیں، پھر آوازیں نکالتے ہیں امریکہ کا نام نہیں لینا، امریکہ کا نام نہیں لینا، اس لیے کہ یہ اس سبز دلالی پرچم تلے ایک نہیں ہوتے، یہ اس پرچم تلے ایک ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے 22 کروڑ عوام وہ ان کا شعور بھی بڑا واضح ہے، اور وہ قطعاً یہ بات نہیں برداشت کریں گے۔ ایک چیز دیکھیں، امریکہ کے بارے میں دو آراء ہو سکتی ہیں، لیکن انڈیا کے حوالے سے دو آراء پاکستان میں نہیں، اور یہ کریڈٹ میں ہمیشہ نریندر مودی کو دیتا ہوں کہ ہمارے کچھ دانشور وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے انڈیا جایا کرتے تھے، لیکن اس نے جب اپنا انتہا پسندانہ اور شدت پسندانہ طرز عمل بتایا نا، تو وہ جو پاکستان کے نام نہاد روشن خیال دانشور تھے وہ سارے یکسو ہو گئے، اس لیے کہ وہاں کی لیڈرشپ نے ثابت کیا کہ وہ انتہا پسند لیڈرشپ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفادات کو کوئی خطرہ نہیں ہے، صرف یہ کہ پاکستان کو اندرونی طور پہ جو انتشار اور خلفشار سے دو چار ہے وہ ختم کرنا پڑے گا، اور اتحاد اور یکجہتی کا ثبوت دینا پڑے گا، کوئی خطرے والی بات نہیں۔